اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے سیشن کا ٹاپک اور موضوع بحث شادی کے مسائل کو لے کر ایک مسئلہ ہے کہ شادی انسان اپنی پسند کی کرے یا والدین کی مرضی کی۔ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو بیہیو دیکھا جاتا ہے فیملیوں میں، زیادہ تر شادیاں ارینجمنٹ کی ہوتی ہیں۔ ارینجمنٹ کی شادیاں مطلب یہ کہ شادی کے رشتے اور بندھن میں پیوستہ ہونے والا جوڑا، عورت اور مرد، ڈائریکٹلی خود انوالو نہیں ہوتے کہ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں۔ سونپ دیا جاتا ہے بڑوں کو یہ مسئلہ کہ والدین اچھا رشتہ انتخاب کریں اور اس کے مطابق ایک نئے جوڑے کی نئی زندگی کا آغاز کیا جا سکے۔ اور اب تو یہ آہستہ آہستہ رواج چل پڑا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پسند کی بھی شادیاں کر لیتے ہیں، جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہاں سے رشتہ انتخاب کرتے ہیں۔ البتہ تہذیب یافتہ جوان، مہذب اور تربیت یافتہ جوان اگر کہیں اپنی پسند کی بھی شادی کرنا چاہیں تو اپنے بڑوں کو ساتھ شامل رکھتے ہیں، کیونکہ جوان لوگ جو رشتہ انتخاب کرتے ہیں ان کے ظاہری معیارات ہوتے ہیں۔ آپ کہیں جی محبت ہے، پسند ہے، پیار ہے، لیکن جب بڑوں کو ساتھ شامل کرتے ہیں تو بڑوں کی زندگی کا ایک تجربہ جوانوں کو اچھا شریک حیات انتخاب کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور بہت کم ایسی ہمارے کلچر میں شادیاں ہوتی ہیں کہ جو لوگ بس ایک دوسرے کو پسند کریں اور بڑوں سے بغاوت کر جائیں، اپنے بڑوں کو شامل ہی نہ کرنا چاہیں، بڑوں کی رضایت کا انہیں کوئی خیال نہ ہو۔ البتہ ہوتا ہے ایسا بعض اوقات کہ جو لوگ صرف اپنی پسند کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں اور اگر ان کے بڑے رضایت نہ دیں، اجازت نہ دیں، تو بعض دفعہ جوان بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ والدین کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہاں آپ ہماری شادی نہیں کرواتے تو ہم ساری زندگی بیٹھے رہ جائیں گے، کہیں اور ہم کریں گے ہی نہیں شادی۔ اگر یہاں آپ ہمارا رشتہ نہیں کرواتے تو ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے یا خودکشی کر لیں گے۔ مختلف طریقوں سے بلیک میل کرتے ہیں اپنے والدین کو۔ تو جو ہمارا آج کا مسئلہ ہے جس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی مرضی کے بغیر اگر کوئی شادی کر لے تو شریعت اس کا کیا کہتی ہے، یا اگر والدین کے اپنے بچوں کو کہیں اجبار کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں کسی رشتہ کروانے میں، تو اس متعلق شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ تو ان عناوین کو ان 3 سوالوں میں ہم مطرح کر سکتے ہیں کہ شادی میں اصل معیار اور کرائٹیریا کیا ہے، کہ لڑکی اور لڑکے کی رضا ہونی چاہیے یا اصل والدین کی اجازت ہے۔ مین تو عنوان یہی آئے گا کہ اگر کوئی لڑکی اور لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو اصل ان کی رضایت ہے یا نہیں، اصل والدین کی پسند اور ان کا انتخاب ہے۔ اور دوسرا سوال جیسے عرض کیا آپ کو کہ اگر لڑکی اور لڑکا والدین کو راضی کیے بنا شادی کر لیں تو شریعت اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں، یا اگر والدین کسی کی زبردستی شادی کروا لیں تو شرعی قانون کی نظر سے یہ شادی کیسی ہے۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے تائید کر دیا وہ جائز ہے کام آپ کا،
اس کے اثرات آپ کی زندگی میں اچھے رہیں گے، خداوند عالم کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ اگر شریعت کسی کام کو قبول نہیں کرتی تو یعنی وہ کام شریعت کے مد نظر حرام ہے، اس کے ریزلٹس جو آنے والے ہیں وہ بالکل شریعت کے لیے قابل تائید نہیں ہوں گے۔ ابھی اسی مسئلے کو لے لیں کہ اگر لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر شادی کر لے اور والدین اسے اجازت نہ دے رہے ہوں، شریعت اس کی تائید کرے تو مطلب یہ شادی جائز ہے، آگے اس کے جو ریزلٹس نکلیں گے، جو نئی نسل چلے گی، ساری حلال ہے۔ لیکن اگر شریعت قبول نہیں کرتی تو پریکٹیکلی اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ جو کچھ کرنے جا رہی ہے یہ حرام ہے، اور اس کی نسل جو آگے بڑھے گی وہ ساری ناجائز ہوگی، حتیٰ کہ جس شخص کے گھر میں آگے وہ اولاد ہو رہی ہے وہ اولاد اس شخص کی وارث بھی نہیں۔ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر شریعت نے تائید نہ کیا اس مسئلے کو تو اس کے ریزلٹس خطرناک ہیں۔ جو بچہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے اس کے آگے مسائل بن سکتے ہیں، اور پھر تو اور مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا اپنی مرضی سے کہیں ایسی خاتون کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہو کہ جو خاتون پہلے کسی کے نکاح میں ہو، اور اب یہ نیا نکاح کرنا چاہتا ہے، در حالانکہ اس کی وہاں سے صحیح سے قانونی اور شرعی ایسی حیثیت سے طلاق بھی نہ ہوئی ہو، حرام ہو جائے گی اس کے لیے وہ خاتون تا ابد، تا قیامت، اور اس کی جو نسل نکلے گی اس کا کوئی شرعی ناطے سے رزلٹ نہیں ہوگا۔ بہرحال آج ہماری گفتگو ان ٹاپکس پہ نہیں ہے، مسئلہ ہے آج ہمارا مورد بحث کہ شادی کے مسئلے میں اصل چیز کیا ہے، لڑکی لڑکے کی پسند ہے اصل یا والدین کی رضایت ہے اصل؟ تو شادی کے مسائل میں 3 ہمارے پاس ضابطے ہیں، شریعت اسلامیہ میں 3 مین ضابطے ہیں، اور ان ضابطوں میں البتہ مین فوکس لڑکی کی ذات پر ہے، لڑکے پہ نہیں ہے۔ لڑکا جب عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو وہ مستقل اپنا اختیار رکھتا ہے، والد کی ولایت اس وقت تک لڑکے پر نافذ ہے جب تک لڑکا نابالغ ہے۔ لڑکا عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس پر باپ کی ولایت نہیں ہے، شرعی طور پر لڑکا پابند نہیں ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی اس مسئلے میں اطاعت کرے۔ ہاں اخلاقاً، معاشرتی تہذیب کے اعتبار سے اور اپنی ناپختگی کے اعتبار سے اچھا یہی ہے کہ لڑکا اپنے والدین کو انوالو رکھے ان مسائل میں، خود سے مستقل ڈیسیجن نہ لے۔ لیکن ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے ایسا کہ بعض جوان اپنے والدین سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو شریعت اس چیز کو مذمت قرار نہیں دیتی۔ بس لڑکے کے مسائل نہیں ہے یہاں پر، والدین کی شادی میں اجازت کا شامل ہونا زیادہ لڑکی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو لڑکیوں میں قانون ہیں، 3 ضابطے ہیں ہمارے پاس۔ ایک ضابطہ یہ ہے کہ لڑکی اگر پہلے کنواری ہے، شریعت میں یا فقہی کتب میں آپ توضیح المسائل اٹھائیں گے تو لفظ آپ کو ملے گا باکرہ ہے۔ اگر لڑکی باکرہ ہے، کنواری ہے، پہلے شادی شدہ، کنواری کا مطلب یہ کہ پہلے شادی شدہ نہیں ہے، قانونی شادی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کنواری ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی مسائل ہو، نہیں، قانونی طور پر شرعی اعتبار سے شادی نہیں ہوئی، تب تک لڑکی کو حق نہیں ہے اپنا خود فیصلہ لینے کا۔ وہ محتاج ہے اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کی، چاہے اس کا ولی باپ ہو چاہے دادا ہو۔ اور دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کنواری نہیں ہے، شادی شدہ ہے، ایک دفعہ شادی کر چکی ہے، کوئی مسئلہ ایسا پیش ہے جو طلاق ہو گئی لڑکی کو، یا خدا نخواستہ کسی کا شوہر چل بسا اور وہ بیوہ ہو گئی، تو دوسری شادی کا فیصلہ لینے کے لیے اس سے اپنے باپ یا دادا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسے اپنی زندگی کا خود اختیار ہے، کیونکہ پریکٹیکلی ایک تجربے سے گزر چکی ہے، سمجھتی ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے اور کیا اس کے فوائد ہیں، اپنے مفادات سمجھ سکتی ہے معاشرتی طور پر، تو اسے اپنے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اس کا کوئی ولی ہے بھی نہیں، یہ ولایت سے خارج ہو چکی ہے کہ کسی کا قانون اس پہ بھی اطاعت کے واجب نہیں ہے۔ تیسرا ضابطہ بعض دفعہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ کسی لڑکی کا باپ دادا ہی نہیں ہے، فوت ہو گئے۔ جس لڑکی کا باپ دادا نہیں ہے اس لڑکی کو بھی اپنی زندگی کا خود اختیار حاصل ہے،
اسے نہ بھائیوں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ باپ سے، نہ چچا سے، نہ ماموں سے۔ اگر لڑکی کا باپ دادا فوت ہو گیا تو وہ لڑکی آزاد ہے، اپنا خود ڈیسیجن لے سکتی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں اچھے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ یا یہ کہ لڑکی کا باپ ہے مگر باپ لڑکی سے لا تعلق ہے۔ ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں بھی کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا، طلاق دے دی، کچھ مشکلات بنی، ان کا بندھن نہیں چل سکا، اور اس عورت کی اپنی ایک بیٹی بھی ہو، باپ نے اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ دی ہو کہ اپنی ماں کے پاس پلتی رہے، میرا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ پلتی بڑھتی اس قابل ہو جائے کہ اب شادی اس نے کرنی ہے، تو یہاں پھر دو سچویشن آتی ہیں، دو صورتحال آتی ہیں کہ یا تو سیدھا سیدھا باپ کہہ دیتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں آپ لوگوں سے، پھر بھی لڑکی کو اپنے باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا باپ ہوا نہ ہوا اس کو فرق نہیں ہوتا، یا یہ کہ باپ جان بوجھ کر اس لڑکی کو اور اس کی ماں کو ستانے کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ لڑکی باپ سے دور پلی بڑی ہے، جب اس کے وقت قریب آیا شادی کرنا چاہتی ہے تو جان بوجھ کے باپ ہوتے ہیں بعض دفعہ گھٹیا نیچر کے لوگ جو ستاتے ہیں خواتین کو، وہ کہتے ہیں میں اجازت نہیں دیتا جی۔ یہاں پر بھی لڑکی کو باپ کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اپنا فیصلہ کر سکتی ہے عاقل و بالغ ہو تو۔ پس تین ضابطے ہمارے پاس، ایک ضابطہ یہ ہے کہ باکرہ اور کنواری لڑکی باپ اور دادا کی اجازت کے بنا شادی نہیں کر سکتی۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ شادی کر چکی ہو خاتون، بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ، تو دوسری نئی شادی کے لیے اسے باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، فقہاً واجب نہیں ہے، ویسے لے سکتی ہے، تجویز مشورہ لے سکتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ باپ یا دادا لڑکی سے لا تعلق ہوں، یا لڑکی کے باپ دادا مر گئے ہوں، یا ان سے اجازت لینا ممکن نہ ہو، ضد پہ اتر آئے ہوں، ان صورتوں میں باپ کی اجازت بنتی ہی نہیں ہے، لڑکی آزاد ہے۔ اب انہی تین ضابطوں کو احادیث کی روشنی میں آپ دیکھ لیتے ہیں۔ یہی تین ضابطے کہ باکرہ لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرے گی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا تنکحوا ذوات الآباء الابکار الا باذن آبائہن، وہ خواتین کہ جن کے باپ زندہ ہوں اور یہ خواتین کنواریاں ہوں، تو یہ شادی نہیں کریں گی سوائے اس کے کہ اپنے آبا و اجداد سے اجازت لے لیں۔ یہ حدیث شیخ صدوق کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس میں باب نکاح میں نقل ہوئی ہے، جلد نمبر 3 آپ اس کا نوٹ کر لیں اگر وہاں مراجعہ کرنا چاہیں تو، کتاب من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 میں نکاح کے مسائل ہیں، اور اس کے پیج 395 میں حدیث نمبر 1 ہے۔ دوسرا ضابطہ جو عرض کیا آپ کے لیے کہ جو عورت پہلے شادی شدہ ہو اور کسی مشکل مجبوری کی وجہ سے اس کی پہلے شادی ختم ہو گئی، وہ نئی شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کسی کی اجازت لینے کی، وہ خود مختار ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا پھر فرمان ہے المرأۃ الثیب، وہ خاتون جو شادی شدہ ہو، املک بنفسها، وہ اپنی جان کی خود مالک ہے، جس کو چاہے اپنا شوہر انتخاب کرے، اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا جو عرض کیا کہ جس لڑکی کا باپ ہی نہ ہو یا باپ دادا ہوں مگر وہ لا تعلق ہو گئے ہوں، بے دخل کر دیا لڑکی کو، یا جان بوجھ کر شادی نہیں کرنے دیتے، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ہوتا ہے نا بعض دفعہ، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی مثالیں، ڈراموں میں بھی بعض دفعہ کلچر دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر وڈیرا راج ہوتا ہے، جو لوگ بڑے زمیندار ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے کہ ہماری جاگیر کہیں اور نہ چلی جائے، بٹ نہ جائے، کل بچی کو حصہ نہ دینا پڑے۔ تو اس مسئلے میں آ کر شریعت اسلامیہ نے لڑکیوں کو آزاد رکھا ہے۔ اگر لڑکی بالغ عاقل ہو چکی ہے، رشیدہ ہے، میچورڈ ہے، اپنے مسائل کو خود اچھی طرح بھانپ سکتی ہے، اپنی زندگی کا اچھا فیصلہ خود کر سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کا باپ یا دادا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو شریعت نے کہا ایسی بچی آزاد ہے۔ ایسی بچی کہ جس کو جان بوجھ کے باپ رکاوٹ ڈال رہا ہے اس کی نئی زندگی کے لیے، تو یہ آزاد ہے، اسے باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس متعلق امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے
المرأۃ التی قد ملکت نفسها غیر صفیحہ، ایسی خاتون جو اپنے امور کی خود مالک ہو، مستقل ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو، صفیح نہ ہو، احمق بے وقوف نہ ہو، دانا ہو، عاقل ہو، ولل مولا علیہا یا مولا علیہا، اور جس پر کسی کی اور سرپرستی نہ ہو، تزویجہا بغیر ولی جائز، ایسی لڑکی کی شادی کرنا بغیر ولی کی اجازت کے جائز ہے، کر سکتی ہے۔ اب یہ 3 حدیثیں ہم نے دیکھ لی ان 3 ضابطوں پر، 3 حدیثیں 3 ضابطوں پہ دیکھی۔ اب آ کے دیکھیں اپنے فقہا کے فتاوی، فقیہ، شیعہ مجتہد، ریلیجس اتھارٹی جیسے ہم مرجع مان کر اس کی تقلید کرتے ہیں، تو فقہا کا اصل کام کیا ہے؟ فقیہ اور مجتہد کا کام یہی ہے کہ جو احکام دین احادیث معصوم میں بیان ہوئے ہیں انہی احکام کو سادہ زبان میں قوم اور عوام کے لیے بیان کرنا۔ فقیہ اپنی جیب سے فتوے نہیں نکالتا۔ آج کل جو کچھ ایک خاص طبقہ ہے شیعوں میں مجتہدوں کا مخالف، کہتے ہیں جی اماموں کو چھوڑ کر ہم مجتہد کو کیوں مانیں؟ تو ان لوگوں کے لیے جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجتہد کو ماننا یہ نہیں کہ امام کو چھوڑ کے مجتہد کو مانیں گے، بلکہ اماموں کی احادیث میں جو احکام اور قوانین بیان ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جو اماموں کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے، ہماری آسانی کے لیے مجتہد وہیں سے احادیث ائمہ سے فرمان لے کر ہمیں آسان زبان میں پیش کر دیتے ہیں۔ ممکن ہمارے پاس، اور لاجیکلی اور پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ہر دینی مسئلے کو کھوج لگانے کے لیے، سرچ کرنے کے لیے جائیں، قرآن آیات دیکھیں، احادیث دیکھیں، وہاں سے پھر قانون لینے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو یہاں پر ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم مجتہد بولتے ہیں، آیات قرآنی اور احادیث ائمہ سے وہ ہمیں حکم اخذ کر کے بتاتے ہیں۔ تو پہلا ضابطہ ہے جو کہ کنواری لڑکی بغیر اپنے باپ دادا کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی۔ آیت اللہ العظمی سیستانی حافظہ اللہ اور رہبر معظم انقلاب حافظہ اللہ، ان دونوں کا سیم فتویٰ ہے اس مسئلے میں، چونکہ ہمارے پاکستان اور ہند میں زیادہ تر تقلید آغا سیستانی کی اور رہبر معظم کی چلتی ہے، تو دونوں بزرگوں کا یہی فتویٰ ہے۔ آغا سیستانی کا فتویٰ نمبر دیکھیں گے تو 2395 نمبر مسئلہ ہے۔ آن لائن جائیں گے آپ ان کی سائٹ پہ، وہاں پہ جو فتاوی کی ترتیب بتائی گئی ہے 2395 نمبر فتویٰ یہ ہے کہ کنواری لڑکی بغیر باپ دادا کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی، اور یہی مسئلہ رہبر معظم کی استفتاءات میں مسئلہ نمبر 2386 ہے۔ دوسرا ضابطہ جو عرض کیا کہ جو عورت طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، ایک پہلے شادی گزار چکی ہے، نئی شادی کرنا چاہتی ہے، تو وہ خود مختار ہے۔ آیت اللہ العظمی سیستانی کا نکاح کے احکام میں شرائط عقد میں مسئلہ نمبر 2396 پہ ہے یہ، اور رہبر معظم انقلاب کا کتاب استفتاءات میں 2377 نمبر یہ مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ جہاں پر لڑکی کا باپ ہی نہ ہو، یا لڑکی کا باپ لا تعلق ہو جائے، یا لڑکی کا باپ جان بوجھ کے ستم کرنا چاہتا ہے، لڑکی کے حق میں شادی نہیں کروانا چاہتا، روکنا چاہتا ہے، تو ایسی لڑکی بھی خود مختار ہے، اسے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ نمبر ہے 2396 اور رہبر معظم کا 2377 اسی کے ضمن میں۔ یہ 3 جو ضابطے ہمیں بتائے آپ کو، ان ضابطوں کے مد نظر جو کچھ احادیث میں بیان ہوا ہے وہی فتاوی مراجع میں بیان ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصلی 2 سوالوں کی طرف کہ اگر والدین کسی کو فورس کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، اور اس مجبوری کی صورت میں لڑکی راضی نہیں ہوتی شادی کرنے کے لیے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، قانون کیا ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ آپ توضیح المسائل اٹھائیں گے آیت اللہ سیستانی کی، تو اس توضیح المسائل میں کتاب نکاح میں ہی عقد کی شرائط میں ایک شرط ہے، عقد کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جن لوگوں کی شادی کی جا رہی ہے وہ دونوں راضی ہوں۔ اگر راضی نہ ہو تو وہ شادی منعقد نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا نماز کی کچھ شرائط ہیں،
نماز کی شرائط یہ ہیں کہ مثال کے طور پر آپ پہلے باطہارت ہوں گے، وضو کریں گے، وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں گے، شرط ہے بالآخر نماز واجب ہے، اس واجب نماز کو ادا کرنے کی، نبھانے کی شرائط ہوتی ہیں، اور جب تک وہ شرائط حاصل نہ کی جائیں تب تک وہ واجب کام آپ کا انجام نہیں پاتا۔ شرائط بتائی گئی ہیں شریعت کی جانب سے کہ عقد بہتر یہ ہے کہ عربی صیغوں میں جاری ہو، عقد جاری کرنے والا وہ جو مولانا صاحب بیٹھتا ہے اس کی نیت ایجاد اور انشاء کی نیت ہو۔ اسی طرح ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس عورت اور مرد کا نکاح کیا جا رہا ہے وہ دونوں دلی طور پہ راضی ہوں۔ اگر راضی نہیں ہوں گے تو وہ عقد نہیں ہوگا، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اس اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پر والد کی اجازت ضروری ہے وہیں پر لڑکی کی دلی رضا بھی شامل ہے۔ اور اس مسئلے میں بھی امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کتاب مستدرک الوسائل میں، وہاں پر علامہ حسین نوری صاحب نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کو حق نہیں ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا جب تک کہ اپنی لڑکی سے پوچھ نہ لے۔ اگر لڑکی انکار نہیں کرتی، سکوت اختیار کرتی ہے، ہنس دیتی ہے، تو مطلب وہ راضی ہے۔ اور اگر لڑکی زبان سے اقرار کرے کہ نہیں کرنا مجھے یہ، تو پھر اس کی شادی نہیں کرو، منع کیا مولا علیہ السلام نے۔ اسی کے ضمن میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کہ جس میں لڑکی پر اجبار کر کے والدین شادی کرواتے ہیں، یہ شادی اور یہ بندھن برقرار ہی نہیں ہوتا۔ آیت اللہ مکارم شرازی کی سائٹ پہ آپ جائیں گے تو انہوں نے اس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے۔ اس لڑکی کی شادی کہ جسے بالکل مجبور کر کے شادی کروائی جا رہی ہے، اس کا والد اسے مجبور کر رہا ہے، تو یہ شادی محقق نہیں ہوتی، یہ شادی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکی کے باپ نے لڑکی کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ مجبوراً چلی گئی اپنے سسرال کے گھر، اور وہاں جا کر پھر ازدواجی تعلقات کے لیے اس کا شوہر بھی اسے فورس کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، تو یہ شادی گویا کہ شادی نہیں ہے، زنا ہے، حرام ہے، ناطہ ہی حرام ہے۔ اور ایسی شادیوں کے آگے جو نتائج نکلتے ہیں وہ خطرناک ہیں۔ ایک لڑکی جس مرد کو چاہتی نہیں ہے اور آپ اسے زبردستی اس رشتے اور بندھن میں باندھ دیتے ہیں، اور وہ کسی صورت میں وہاں جا کے راضی نہیں ہو رہی، ہمیشہ تشدد کا نشانہ بنے گی، شوہر کی نظر میں کوئی مقام نہیں پائے گی، اور خود اپنے جیتے جی جہنم میں جلے گی لڑکی۔ ذہنی طور پہ اسے ٹارچر کیا جائے گا، تشدد اور مصیبت برداشت کرے گی، حتیٰ یہاں تک کہ آیت اللہ ایک ہادوی تہرانی کے نام سے ان کی سائٹ ہے اسلام کوسٹ، وہاں پہ آگے یہ مسئلہ اگر سرچ کریں گے آپ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسی شادی میں جبر کرنے والا باپ گناہگار ٹھہرے گا، کیونکہ ایک تو اس نے جبر کر کے اپنی بیٹی کو دے دیا پرائے گھر میں، عقد ہوا نہیں ہے، نکاح ہوا نہیں ہے، تو آگے جتنا جنسی تشدد اس بچی پہ ہو رہا ہے سارے اس تشدد کا گناہگار باپ ہے۔ آگے جو نسل حرام چل رہی ہے اس میں بھی تشدد کا مجرم باپ ہے۔ انتہائی سنگین گناہ ہے، جرم ہے، بہت ہی خطرناک اور کبیرہ جرم ہے۔ پس اگر لڑکی کی شادی زور زبردستی کر دی جائے، جبری طور پہ کر دی جائے کہ جس میں لڑکی اپنے دل سے کبھی راضی نہ ہو کہ وہ رشتہ نبھانا چاہتی ہے، تو یہ شادی باطل ہے، یہ عقد ہوا ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسری سچویشن کہ جہاں پر لڑکی لڑکا اپنی مرضی سے کر لیں، ماں باپ کو کچھ نہ بتائیں، تو اس میں سچویشن سامنے ہے کہ جس نے اپنی چاہت کی شادی کی ہے بغیر باپ کو بتائے، وہ پہلے شادی شدہ ہو تو اس کو تو مسئلہ نہیں ہے، پہلے ہی شادی شدہ تھی، طلاق لے کے اب نئی شادی کر لی، اس کو تو باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی اگر اس سچویشن سے گزر رہی ہے کہ جس کا کفر موجود ہے، خود عاقل و بالغ ہے اور جانتی ہے کہ میرے لیول کا فلاں شخص ہے، میری شادی وہاں ہونی چاہیے، باپ کو سمجھاتی ہے، لیکن باپ اس کا کنونس نہیں ہوتا۔ اگر بلا وجہ کنونس نہیں ہوتا تو اس باپ کی اجازت بھی ضرورت نہیں ہے اسے لینے کی۔
لیکن اگر اپنی پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بکر ہو، کنواری ہو، اور بغیر باپ کی اجازت کی شادی کر لیتی ہے تو اس لڑکی کی شادی بھی حرام ہے، باطل ہے. اس کی شادی بھی شادی نہیں ہے، ایک ناجائز نیا تعلق بن رہا ہے، ناجائز نیا رشتہ بن رہا ہے، کہ جس کے نتائج ایک تو شرعی نتائج ہیں کہ آگے ان کی نسل حرام چلے گی، شرعی نتیجہ یہ، اور کچھ معاشرتی نتائج ہوتے ہیں. پھر معاشرتی نتائج میں جو غیر تہذیب یافتہ اور اچھے کلچر کے لوگ نہیں ہوتے، وہاں پر ہمیشہ نقصان خاتون کو اٹھانا پڑتا ہے. ایک لڑکی باکرہ لڑکی ہے، کسی لڑکے کے ورغلاوے میں آ کر اس لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے اپنے ماں باپ کو بغیر بتائے، تو جس گھر جاتی ہے اسے آگے کس نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے؟ جو لڑکی نکل جاتی ہے کسی کے ساتھ، اپنی مرضی سے ایک رشتہ کر لیتی ہے، تو سسرال والوں کے ہاں ایسی لڑکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. حتی بعض دفعہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی جیسے اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر آ کر کسی لڑکے کو انتخاب کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے، تو اس لڑکے کے الٹا والدین اس لڑکے کو بھی گھر سے بھگا دیتے ہیں کہ لے جو اپنی اس چہیتی کو، جیسے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے تو بھی ہم سے بے دخل ہے. اکثر ایسے ہو جاتا ہے، مار پٹائی شروع ہو جاتی ہے. بعض دفعہ والدین لڑکے کو پکڑ کے مارتے بھی ہیں، ٹھکائی بھی کرتے ہیں. ہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا جس کی ہونے والی شادی اپنی چاہت سے آئی ہو شادی کر کے، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے سسرال اسے اپنے گھر میں جگہ دے دیں، لیکن عزت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے. ایک فالتو ہے، ایک فالتو مہر ہے، کبھی بھی اٹھا کے اسے باہر پھینک دیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور جو آگے تربیتی نقصانات ہیں، جو لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نئے گھر میں آتی ہے اس کی نسل کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی. کریکٹر وائز جو راستہ آج اس کی ماں نے چلا ہے وہی راستہ آگے اس خاتون کی لڑکیاں چلیں گی. جیسے اس خاتون نے اپنے باپ سے بغاوت کی ہے، بغیر اجازت کی شادی کر لی ہے، بالکل سیم اسی طرح اس کی اولاد بھی اپنے باپ سے ایک دن باغی ہو جائے گی. آثار و نتائج دیکھے جائیں تو پھر لاجیکلی ہمیں دلائل سمجھ آتے ہیں کہ دین مبین اسلام نے کیوں اتنی شدت سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی کنواری لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے کہیں شادی نہ کرے، چونکہ جو ریزلٹس بھگتنے ہیں اس کی جان کو بھگتنے ہیں. جس آگ میں جلنا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ آگ لگائی ہوتی ہے. اور معاشرے میں جو آگے خطرناک فساد پھیلتے ہیں، مسائل بنتے ہیں، اگر ایسی لڑکی ہو جو اپنے والد کی اجازت کے بغیر کہیں چلی جائے، پسند کی شادی کر جائے، اسے آگے سسرال والے بھی کوئی مقام نہ دیں، اور اس کے سسرال والے اس لڑکی کو اور لڑکے دونوں کو نکال دیں گھر سے، پھر یہ جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی کہیں جا کے پناہ لی، کبھی کہیں جا کے پناہ لی. اور اگر خدا نخواستہ اس لڑکے کا کاروبار نہ ہو، لڑکے کا کاروبار نہ ہو، پھر وہ خود ہی ایسی لڑکی کو ٹھوڈا مار کے چلا جاتا ہے کہ تیرے ساتھ میرا گزر بسر نہیں ہوتا. اور ایسی لڑکی کو پھر معاشرہ کبھی بھی وقار نہیں دے گا. ایسی لڑکی کو کبھی معاشرہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. تو دین مبین اسلام انسانی کرامت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا قانون انسانوں کا شرف باقی رکھنا چاہتا ہے کہ وہ کام کرو جو قابل قبول ہو معاشرے کے لیے، قابل قبول ہو انسانوں کی سوسائٹی کے لیے. آپ انسانوں میں رہتے ہو، انسانی ویلیوز کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا. اور زیادہ تر لڑکی ذات احساسات میں ہوتی ہے، جذبات میں ہوتی ہے. لڑکی ذات لڑکوں کے دھوکہ دے جملوں میں آ کر پھنس جاتی ہے، شکار ہو جاتی ہے. پھر اسے نظر نہیں آتا میرا باپ کیا ہے، نظر نہیں آتا میرا دادا کیا ہے، نظر نہیں آتا میرا خاندانی وقار کیا ہے. بس کہیں تعریفوں کے دو جملے سنیں اور اس کی تعریف میں پگھل جاتی ہے، یہ تو میرا بڑا چاہنے والا ہے، میرا یہ خیال رکھنے والا ہے. اور لڑکے بھی ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ جو سبز باغ دکھاتے ہیں، فضول کے جھوٹے سبز باغ. آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو نور خدا سے دیکھتا ہے اور اپنے فیوچر کو دیکھتا ہے کہ ہمیں آئندہ کون سے ریزلٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جو شادیاں
کنواری لڑکیوں کی ہو جاتی ہیں اپنی چاہت و پسند کی شادیاں بغیر والد کو بتائے، یہ حرام شادیاں، حرام شادیاں، یعنی شادی ہوئی ہی نہیں ہے، شادی نہیں ہے، حرام تو تب کہا جائے نا کہ ہوئی ہو، شادی کا بندھن ہی نہیں بنتا، نکاح باطل ہے، باطل نکاح میں کسی لڑکے کے ساتھ رہنا، آگے جو اولاد نکلے گی وہ قطعاً جائز نہیں ہے، عقد منعقد نہیں ہوا، حرام ہے۔ بس یہ رہے ہمارے خلاصہ ان دو سوالوں کا جواب کہ اگر والدین بغیر لڑکی کی رضایت لیے ہوئے اس کو اجباری طور پر کہیں شادی کروا دیتے ہیں اور وہ راضی دلی طور پر نہیں ہوتی تو یہ شادی ہوئی نہیں ہے، باطل ہے۔ ہاں ایک دفعہ ہوتا ہے، اسی توضیح المسائل کے آپ شرائط عقد والے باب میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر ایک شک بتائی ہوئی ہے کہ ممکن ہے جس وقت نکاح کروایا جا رہا ہے اس وقت لڑکی راضی نہ ہو، ممکن ہے جس وقت نکاح کروایا جا رہا ہے لڑکی راضی نہیں ہے، نہ کر رہی ہے، اور جب جاتی ہے سسرال کے گھر میں ان کا اخلاق دیکھ کر دلی طور پہ کچھ ایسا اظہار کرتی ہے کہ راضی ہو جاتی ہے، وہاں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، تو یہ شادی ٹھیک ہے۔ بس ایک شک ہے مسئلے کی کہ اگر والدین کسی لڑکی کو فورس کر کے شادی کروا رہے ہیں تو اسی وقت اس کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے سسرال کے گھر چلی جائے، سال بعد اس کی رخصتی ہو، وہاں جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے تو وہ شادی ٹھیک ہے۔ اس عقد کو فقہی کتابوں میں کہتے ہیں عقد فضولی، کہ عقد منعقد ہو گیا ہے، اس کی ایک شرط رہتی ہے، وہ ایک شرط جو رہتی ہے بعد میں اگر لڑکی راضی ہو جاتی ہے تو عقد اس کا نکاح ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہوتی بالکل سٹینڈ لے لیتی ہے تو پھر وہ ایک نکاح جائز نہیں ہے۔ اور دوسری شادی قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ کنواری لڑکی ہو اور بغیر باپ کی اجازت کے شادی کر لے، یہ حرام ہے اور باطل ہے۔ یہ رہی ہماری آج کی گفتگو، تو آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کی خدمت میں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے کہ چلیں آپ نے مسئلہ اٹھا لیا، بیچ میں سے ایک شک نکلتی ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکا کورٹ میں جا کے نکاح کروا لیتے ہیں، نکاح ہو گیا، یہاں پر بھی وہ ابھی ایک صورتحال باقی ہے کہ ان کے نکاح کے بعد اس کا باپ راضی ہو جائے تب بھی یہ ٹھیک ہے، نکاح کے بعد جا کے کنونس کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، جا کے وہاں سے جو کچھ آگے لتر پولا ہوتا ہے برداشت کرتے ہیں، ان کا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن باپ کی اجازت ملنے سے پہلے ازدواجی تعلقات پھر بھی حرام ہیں۔ کورٹ میرج والوں کے لیے جب تک باپ کی اجازت انہیں حاصل نہیں ہوتی، ولی کی، وہ کنواری لڑکی جس کا باپ موجود ہے، اجازت ابھی تک نہیں لی تو ازدواجی تعلقات بھی حرام ہے وہاں پر۔ جی دوسرا سوال۔ فرض کریں کہ شادی ہو جاتی ہے لیکن بچہ ہی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد پیرنٹس اجازت دیتے ہیں تو اس بچے کی کیا ہوگا؟ بچے کس حکم میں لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد پیرنٹس راضی ہو گئے؟ اس کی ایک ٹرم ہے فقہ میں سے کہتے ہیں متولد بالشبہ، یہ وہاں اٹھا کے جا کے دیکھ لیں، یعنی نکاح کا اصلی تو وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نکاح کا بچہ تھا، یہ وتی بالشبہ کے جو بچے آتے ہیں یہ بھی اسی باپ کے ساتھ ہی ملحق ہوتے ہیں جس کے گھر میں ہیں، الولد للفراش جو آپ نے اصطلاح پڑھی تھی لمحہ میں۔ عقد فضولی کا یہ فائدہ ہونا، دیکھیں نا ایک دفعہ تو ہوتے ہیں والدین بالکل ناراض ہو جاتے ہیں اور گھر آنے ہی نہیں دیتے، بالکل لڑکی کو واپس کا راستہ نہیں دیتے، وہ عقد فضولی تو ختم ہو گیا نا، باطل ہو گیا۔ جہاں پر والدین ڈٹ گئے ہیں تو ختم ہو گیا۔ اور یہ بیچ میں جو ایک بچہ آیا ہے ماں باپ کی اجازت سے پہلے جو ایک بچہ فرزند دنیا میں آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں ملحق بالشبہ ہے، کاؤنٹ ہوگا اس کا، حرام سے اس گناہ سے نکل جائے گا، تائید ہوگی اس کی، شریعت میں اجازت ہے اس کی۔ خود مختار ہیں جی۔
اس متعلق قرآن کریم نے کوئی وضاحت نہیں کی، صراحت نہیں کی۔ احادیث میں جو ہمیں ملتا ہے، امام صادق علیہ السلام سے زیادہ احادیث ہیں کتاب النکاح میں، وہاں پر بتایا گیا کہ اصل ولایت باپ کو حاصل ہے لڑکیوں کے اوپر، وہ لڑکی جو بھی کماری ہے، باکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ باکرہ ہے اپنے باپ کے گھر میں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہی کیوں نہ اپنے مالی مسائل میں، لیکن چونکہ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، معاشرہ نہیں دیکھا، آگے کے معاشرے کے نقصانات نہیں دیکھے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا باپ اس کی زندگی کا فیصلہ کرے، کہ چونکہ اس کا باپ مردوں کی نیچر کو بہتر پہچانتا ہے، کون مرد اس قابل ہے کہ اپنا فیملی کو ہینڈل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، اس اخلاق کا مالک ہے، رسپانسبلٹیز اپنی نبھاتا ہے یا نہیں نبھاتا۔ ایک مرد کو جج کر سکتا ہے، خاتون اکیلی کماری خاتون ہو جس کا باہر کے معاشرے کا تجربہ ہی نہ ہو تو وہ اسے مرد کو جلدی جج نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، تو وہ پھر ایک اینک اسے لگ جاتی ہے کہ مرد کس نیچر کے ہوتے ہیں، اسے ایک تجربہ مل جاتا ہے، وہ خود مختار ہو جاتی ہے۔ جی لیکن ہماری عدالت کا مین مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا جو قانون چل رہا ہے شرعی تو نہیں ہے، اسے تو ہم بھی جانتے ہیں۔ ہمارے کورٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، اقتدار اعلیٰ خدا کا مان لیا، وہ صرف دستور کے حد تک مانا نا، پریکٹیکلی شرعی قوانین اپلائی نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ لڑکی جس لڑکے سے نکاح کر چکی ہے خود عاقل تھی، اپنے ڈیسیجن لینے میں پختہ عقل کی مالک تھی، کوئی اس میں بے وقوف نہیں تھی، نادان نہیں تھی، سادہ لو جسے آپ بولتے ہیں، بے وقوف اس طرح نہیں تھی، اس نے اگر ثابت ہو جائے، عدالت یہ کہہ دے کہ یہ لڑکی اپنے فیصلے لینے میں انڈیپینڈنٹ ہے، اور جس کو اس نے انتخاب کیا ہے وہ لڑکا اس کا کفو ہے، اور کفو لڑکا انتخاب ہونے کے بعد اس کا باپ زور زبردستی سے بغیر کسی وجہ کے ڈٹا ہوا ہے، تو وہ آپ کی توضیح المسائل بھی اسی ایک شک نکال دیتی ہے آپ کو، کہ اگر لڑکی اپنے کفو کے ساتھ شادی کرتی ہے، اپنے اچھے برے کو سمجھتی ہے، لیکن باپ بلا وجہ فضول میں ڈٹ گیا، اس نے ہماری غیرت کے ساتھ کھیلا ہے، یہ ہماری عزت پہ کیچڑ اچھال گئی ہے، ڈٹ جاتے ہیں ضد میں آ کر، تو اس وقت شرعی طور پہ ایک نکل سکتی ہے کہ باپ لڑکی کی مصلحتوں کے خلاف چل رہا ہے، پھر باپ کی ولایت ممکن ہے ہٹ جائے، اور وہاں پر بھی یہ کورٹ نہیں، ہمارا کورٹ نہیں، وہ کورٹ کہ جہاں پر عادل اور متدین جج بیٹھے ہوں، وہ اس کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کوئی مجتہد فیصلہ دے دے، ایک مرجع فیصلہ دے دے کہ لڑکی نے جو باہر نکاح کر لیا ہے، باپ اس کے ساتھ ضدی ہو گیا، اٹک گیا، فیصلہ رضایت کا نہیں دے رہا، تو ایک مجتہد تائید کر سکتا ہے جی ٹھیک ہے، اپنا اچھا برا بھلا سمجھتی ہے، اپنے مفادات اور فیصلے اچھے لے سکتی ہے، یہ ٹھیک ہے، نکاح شرعی عدالت تو پھر دے سکتی ہے۔ ہاں، اور ممکن ہے یہاں پر ابھی شروع ہو جائے وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل، آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک ممبر ہیں افتخار نقوی صاحب، سید افتخار نقوی صاحب، انہوں نے ایک لا کی کتاب لکھی ہے آئلی قوانین پہ، تو ممکن ہے وہاں علماء کو انوالو کر دیا جائے کہ آپ لوگ فیصلے کریں، اگر وہ علماء کریں شرعی قانون کے مطابق تو ٹھیک ہو جائے گا، روک سکتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں دین اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات قرآنیہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، امام زمان علیہ السلام کی خاطر ہمیں کام اور جذبے کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، پر محمد وآل محمد صلوات۔